بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک وہ رحمتوں و بھلائیوں و برکتوں و مہینہ آنے والا ہے کہ وہ رحمتوں و برکتوں والا مہینہ ہے جس میں بندہ اپنے رب کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ تو اس ماہ مبارک کی برکتوں اور اس کی رحمتوں سے ایک عام انسان کو رب ذوالجلال کے قریب ہونے کا موقع ملتا ہے کہ بندہ اس مہینے میں اپنے رب کے جو ہے وہ قریب ہو جاتا ہے، جو ہونے والا ہے۔ جس نے سارا سال بھی رب کے قریب نہیں ہونا، وہ اس مہینے میں بھی نہیں ہوتا۔ تو اس مہینے میں جس قدر ہو سکے اپنے رب کے قریب ہو جاؤ۔ تو اس ماہ مبارک کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ ماہ رمضان کے روزے رکھنے چاہیے، زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرنے چاہیے، زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات ادا کرنی چاہیے۔ تو عموماً ہر ایک انسان یہی سمجھتا ہے کہ بس روزہ ایک ہی چیز ہے، روزہ صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے جماع سے باز رکھنا، بس یہ روزے کا نام ہے۔ تو فرمایا کہ روزے کی 5 اقسام ہیں، روزے کی 5 اقسام ہیں۔ ایک روزہ فرض ہوتا ہے، ایک روزہ واجب ہوتا ہے، اور ایک روزہ نفل ہوتا ہے، ایک روزہ مکروہ تنزیہ ہوتا ہے، اور ایک روزہ مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ تو روزے کی 5 اقسام ہیں۔ اگر ہم دیکھیں فرض روزہ کون سا ہے، واجب روزہ کون سا ہے، تو فرض و واجب میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں کہ فرض معین اور فرض غیر معین، اور واجب معین، واجب غیر معین۔ فرض معین سے کیا مراد ہے؟ فرمایا فرض معین روزے سے مراد یہ ہے کہ ادائے رمضان کا روزہ، ماہ رمضان کا روزہ ادا کرنا، یہ فرض معین ہے۔ اور فرمایا کہ فرض غیر معین سے کیا مراد ہے؟ فرمایا روزہ فرض غیر معین سے مراد یہ ہے کہ کوئی بندہ ماہ رمضان المبارک کے اندر جو ہے وہ روزے نہیں رکھ سکا، ان روزوں کی قضا کرنا یا ان روزوں کا طاقت ہی نہیں رکھتا رکھنے کی، تو فرمایا قضا کے اوپر قادر نہیں ہے، تو لہٰذا کیا کرے، وہ اس کا فدیہ یعنی کفارہ دے۔ تو یہ فرمایا فرض غیر معین کا روزہ ہوگا۔ اسی طرح روزہ جو ہے واجب معین، وہ روزہ ہے کہ جیسے انسان کوئی نظر معین مانے، کوئی نظر معین کا روزہ رکھنا کہ اگر میرا یہ کل کام ہو گیا تو میں اگلے دن کا روزہ رکھوں گا، یا یہ کہے کہ جناب والا کہ اگر میں صبح اٹھا اور میں مالا مال ہو گیا تو میں اتنے دنوں کا روزہ رکھوں گا۔ فرمائے تو یہ واجب معین کا روزہ ہوگا۔ اور واجب غیر معین کا روزہ فرمایا کہ مطلق نظر مانے کہ میں اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جو ہے میں کیا کروں گا، میں روزہ ادا کروں گا۔ تو فرمایا یہ واجب غیر معین کا روزہ ہوگا۔ تو اب آ گیا تھے تیسری قسم۔ تیسرا روزہ ہے قسم نفل کا روزہ۔ نفل کے روزے کے اندر بھی 2 ہیں کہ مستحب اور مستحب کے ساتھ ساتھ مسنون، یعنی کہ نفل مسنون اور نفل مستحب جو ہے وہ نفل مستحب کا روزہ اور نفل مسنون سنت کا روزہ جو ہے وہ ادا کرنا۔ تو یہ کون سا روزہ ہے کہ جس طرح سے محرم الحرام کی یعنی عاشورہ کے دن کا روزہ جو ہے، اور اسی کے ساتھ 9 محرم الحرام کا روزہ ملا دینا، 9 اور 10 کا روزہ رکھنا، اور اسی طرح اسی کے ساتھ ہر مہینے کے اندر جو ہے وہ کیا کرے، 13ویں تاریخ کا روزہ رکھنا، اور اسی طرح 14ویں تاریخ کا روزہ رکھنا، 15ویں تاریخ کا روزہ رکھنا، عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا، پیر کے دن کا روزہ رکھنا، جمعرات کے دن کا روزہ رکھنا، اسی طرح 6 روزے عید کے جو ہے وہ رکھنا، اسی طرح سے جو ہے صوم داؤدی، ایک دن روزہ ایک دن افطار۔ فرمایا کہ اس طرح کا روزہ رکھنا یہ جو ہے کس میں آ جائے گا، نفل مسنون اور مستحب کے اندر آ جائے گا۔ تو یہ روزہ رکھنا کیا ہوگا، نفلی روزہ ہوگا، اور یہ طریقہ تھا نفل روزے کا۔
اور اسی طرح اب آ جائیں آگے والا چوتھے نمبر کے اوپر کہ مکروہ تنزیہی روزہ کون سا ہے۔ مکروہ تحریمی اور تنزیہی میں فرق ہے۔ تحریمی اور تنزیہی میں تنزیہی جو روزہ ہے، مکروہ تنزیہی جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ناپسندیدہ عمل، یہ حرام نہیں، کیا حرمت تک نہیں پہنچتا، بلکہ یہ کیا ہے، یہ مکروہ ہے، ناپسند ہے۔ تو اس میں مکروہ تنزیہی کا روزہ یہ ہے کہ کوئی بندہ صرف اور صرف جو ہے وہ کیا کرے، ہفتے کے دن کا روزہ رکھے، یا نیروز کا اور مہرگان کا جو ہے وہ کیا کرے، وہ روزہ رکھے۔ فرمایا یہ روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ یا کوئی بندہ کیا کرتا ہے، روزہ دہر جو ہے ہمیشہ کا روزہ رکھتا ہے، فرمایا ایسا روزہ رکھنا بھی کیا ہے، یہ مکروہ تنزیہ ہے۔ یا کوئی بندہ جو ہے صوم سقوط چپ کا روزہ رکھتا ہے، جناب میں نے کسی سے بولنا نہیں، فرمایا یہ روزہ رکھنا بھی درست نہیں۔ یا کوئی بندہ صوم وصال کا روزہ رکھے کہ وہ بھی مکروہ تنزیہ ہے۔ مکروہ تنزیہ صوم وصال سے مراد یہ ہے کہ کوئی بندہ ایک روزے کے بعد دوسرا روزہ، تیسرا روزہ افطاری ہی نہ کرے، کئی روزے مسلسل روزے رکھنا، فرمایا یہ صوم وصال کا روزہ ہے۔ تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے جب رکھتے تھے صوم وصال کے روزے تو صحابہ کرام بھی رکھنا شروع ہو گئے۔ تو جب صحابہ کرام کو حضور نے دیکھا کہ ان کی رنگت جو ہے وہ تبدیل ہونے لگی، تو حضور نے فرمایا کہ یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ ہم بھی آپ کی طرح روزہ رکھنا شروع ہو گئے۔ تو جب یہ الفاظ کہے تو حضور نے فرمایا کہ میرا رب جو ہے وہ مجھے کھلاتا ہے، میرا رب جو ہے وہ مجھے پلاتا ہے، تم اس طرح سے نہ کیا کرو۔ تو صوم وصال مسلسل صحابہ کرام روزہ رکھنے لگے، تو لہٰذا اس طرح کا روزہ رکھنے سے حضور نے منع فرما دیا، اور یہ مکروہ تنزیہی کے اندر جو ہے وہ شمار ہوتا ہے۔ آگے کی قسم ہے روزے کی مکروہ تحریمی۔ مکروہ تحریمی سے مراد وہ روزہ ہے کہ جس طرح عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، تو اس دن خوشیاں منانی چاہیے، فرمایا کہ عید کے دن کا روزہ رکھنا یہ کیا ہے، حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح ایام تشریق کے دن کا روزہ رکھنا یہ بھی جو ہے یہ کیا ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ تو یہ 5 قسمیں جو ہیں روزے کی ہیں کہ فرض روزہ، واجب روزہ، نفل روزہ، مکروہ تنزیہی اور مکروہ تحریمی۔